السلام علیکم دوستو، جب میں نے اپنے آپ سے سوال کیا تو یہ جواب ملا، معجزہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں معجزہ؟ جب ساری امیدیں ختم ہو جانے کے باوجود انسان اپنے رب سے امید رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزہ۔ کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں معجزہ؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزہ، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزہ۔ جان رکھو، معاملات کتنے ہی خراب ہو گئے ہو، مشکلیں کتنی ہی ہمیں بڑی نظر آ رہی ہو، دروازے کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو گئے ہو، سب کچھ آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت عروج پر تھی، تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ جب دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے دہانے کے قریب تک آ پہنچے، تب مکڑی نے اپنا جالا بن دیا، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری عروج پر تھی، اچانک ان کو شفا مل گئی اور معجزہ ہو گیا۔ جان لو، تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ راحت اور سکون کا ملنا بہت ہی قریب ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، اور فرمایا ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ یقیناً تم ان نشانیوں کی تلاش میں سرگرم ہوگے جن نشانیوں کے وجود میں آتے ہی معجزہ رونما ہوتے ہیں، زندگی خوشگوار موڑ میں داخل ہو جاتی ہے اور غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو سنو، سب سے پہلی اور واضح نشانی یہ ہے کہ جب ہم دنیاوی محبت و رشتوں کو لے کر مغرور ہو جاتے ہیں نا، ان عارضی سہاروں پر سب سے بڑھ کر اعتماد کرتے ہیں نا، تب وہ ہمیں اس کی اصلیت دکھاتا ہے۔ ہمارا دل توڑ دیا جاتا ہے، ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، مگر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ لوگوں سے وابستہ سب امیدیں ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر تھک ہار کر جب ہم اپنا سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، تڑپ کر اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، تب وہ کہتا ہے، بتاؤ اب کون ہے تیرا، کہاں گئی تیری محبتیں؟ تب وہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب محبتوں پر حاوی ہے، اللہ کا سہارا ہی بہترین سہارا ہے۔ جہاں پر وہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیں تھام لیتا ہے اور ہم خطا کار ہونے کے باوجود بھی اپنا لیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، وہ انہیں اندھیری سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بہت مہربان ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جان رکھو، اگر اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے، نہ سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کو محبت معجزے کی بنیاد ہے۔ اللہ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت ہے تو دعا کا اشارہ بھی محبت ہی ہے، انسان کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری ہی محبت ہے۔ یہ توبہ کا اشارہ بھی ہے، جب محبت سمجھ میں آ جاتی ہے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ محبت ہی ندامت تک پہنچاتی ہے، اور جسے ندامت ہو گئی سمجھو کہ سب کچھ اس کو مل گیا۔ یقین جانو، جس اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ ہی تمہیں اپنے نامعلوم منصوبوں سے باہر بھی نکال دے گا، کیونکہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ دیکھو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک بڑی آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ جب ان پر تہمتیں لگائی گئی تھی، وہ غمگین ہی، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، آنکھوں سے اشک تھم نہیں رہا تھا، پریشان تھی، لیکن اللہ نے اس کی کیسے مدد فرما دی اور کیسے ان کو غموں سے باہر نکال دیا۔ بس آپ اللہ پر پورا بھروسہ رکھے، آج نہیں تو کل آپ کے لیے ایسے نامعلوم راستے ہموار کر کے آپ کو آزمائش سے نکال لے گا کہ آپ سوچتے رہ جاؤ گے۔ بس اپنے رب
रब पर, उनकी हिकमतों पर यकीन रखो। दिल का हाल तुमसे बेहतर जानता है। तकदीर के सारे खेल उसी के हाथ में हैं। वो जिंदगी की सारी पहेलियां उनकी बनाई हुई है और वो सुलझा भी वही देगा। मुतमईन हो जाओ, अनकरीब तुम्हारी जिंदगी में वो खुशियां डाल देगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जिनके लिए तुम रो रहे थे, जिनके लिए आपका दिल जख्मी हो गया था। यकीन रखो वो आपकी उम्मीद से ज्यादा नवाजेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, वीडियो से थोड़ा सा भी सुकून का जरिया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए दिल से दुआएं करते हैं। अल्लाह आप सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए और खुशियों का जरिया बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बंदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।